الرحمن الرحیم. حضرات، آج میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے. سماج، معاشرہ، سوسائٹی کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانیت الگ الگ رنگ میں، الگ الگ روپ میں سماج کے اندر بکھرتی چلی جا رہی ہے، اور سماج ایک ایسے حصے میں پہنچتا جا رہا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے بالکلیہ الگ نہیں کر سکتے. سماج تو اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے کہ ابھی ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا، ایک ماں کا واقعہ ہے. ماں پڑھی لکھی ہے، اور نارمل پڑھی لکھی نہیں، ایک اعلیٰ طبقے کی پڑھی لکھی، پورا ایک بزنس امپائر سنبھالتی ہے ماں. لیکن شوہر کی دشمنی میں اس نے اپنے 4 سالہ بچے کو کاٹ دیا. آج تک ہم کتابوں میں پڑھتے آئے، بزرگوں سے سنتے آئے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے. ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے کسی سے بھی لڑ سکتی. لوگ مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچوں کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں. لیکن ایسے نیوز، ایسی خبریں جب پہنچتی ہیں تو لگتا ہے کہ سماج کہاں پہنچ رہا ہے، معاشرہ کہاں پہنچ رہا ہے. نوجوان، مسلم نوجوان اتنے بے حیا، اتنے بے شرم، اتنے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک بھی یہ نیوز پہنچی ہوگی، یہ خبر پہنچی ہوگی کہ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ نوشا نے فرمائش کی کہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے. بارات آئی، دھوم دھام سے نکاح کی محفل سجی. نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا گاڑی وہ آ گئی ہے نا؟ لوگوں نے کہا گاڑی تو آ گئی ہے، مگر آپ نے جو فرمائش کی تھی وہ والی نہیں آئی ہے، اس سے ذرا کمتر آئی ہے. ہائی والی نہیں آئی ہے، ذرا کمتر آئی ہے. کہا جب تک وہ والی کار لا کر نہیں رکھ دو گے جو میں نے کہا تھا تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. ہاتھ پاؤں جوڑے کہ نہیں بھائی یہی انتظامات کر سکے ہیں، باقی تمام چیزیں تو ہیں نا جیسا آپ نے کہا تھا بچی والوں میں. لیکن صاحب اتنے بے غیرت کی نہیں، چاہیے تو وہی چاہیے، پہلے وہ لا کر رکھو پھر نکاح کریں گے. آخرکار بچی والوں کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا اب نکاح ہوگا ہی نہیں. اب پورے باراتیوں کو بندک بنا لیے، چاروں طرف سے گھیر لیے کہ اب ہم اپنی بیٹی آپ کو دیں گے بھی نہیں، جتنا خرچہ ہم نے کیا ہے وہ سارا پیسہ دو، اس کے بعد گھر کو واپس جاؤ. یہ جب نیوز، یہ خبریں ہم تک جب پہنچتی ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج کہاں پہنچ رہا ہے، سوسائٹی کہاں پہنچ رہی ہے؟ اچھا، اور یہ سماج بنتا کس سے ہے؟ ہم سے اور آپ سے. اس کا مطلب انسانیت اتنی گرتی جا رہی ہے، انسانیت اتنی گرتی جا رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دن بدن انسانیت گرتی جا رہی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو ایسا سماج دینے والے ہیں. ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے، ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کو ایسا سماج دے کر کے جائیں گے، اور ایسے سماج میں رہ کر ہمارے بچے کس طرح جئیں گے وہ آپ خیال کیجیے. اس لیے میں آج کا عنوان جو اختیار کیا کہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت ضرور دیں، یہ میرا ٹائٹل آج کا ہے. اپنے بچوں کو یہ نصیحت ضرور دیں. اور اس عنوان میں آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کی نصیحتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا تذکرہ عرش والے نے اپنی کتاب میں کیا ہے. یہ بندہ نبی نہیں ہے،
یہ بندہ رسول نہیں ہے، لیکن ایسا دانا، ایسا عقل مند، ایسا سمجھدار، ایسا اللہ کا خاص بندہ کہ جس کی نصیحتوں کا تذکرہ رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کلام میں کیا ہے، اور ان کے نام پر قرآن مجید کے اندر ایک سورہ کا نام ہی ہے، سورہ لقمان۔ سورہ لقمان، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بچے کو کی، اپنی اولاد کو کی، قرآن میں ہے۔ حالانکہ لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن سوچئے کہ کیسی شخصیت کے حامل رہے ہوں گے کہ رب ذوالجلال نے وہ جو نصیحتیں اپنے بچوں کو کیے، اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا تذکرہ اپنی مقدس کلام میں کیا ہے، تاکہ رہتی دنیا تک ہر باپ، ہر ماں، ہر گارجین، ہر ذمہ دار اپنے بچے کو یہ نصیحت دے جو نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو دی تھی۔ سیاہ رنگ، پستہ قد، غلام کی زندگی، لیکن باتیں اتنی حکمت سے پر کہ لوگ کہتے تھے یہ حکیم ہے۔ ان کو حکیم کے نام سے جانا گیا، دوائی بنانے والا حکیم نہیں، سوچ حکیمانہ، دماغ حکیمانہ، باتوں کے اندر وہ صلاحیت، سوچنے کے اندر وہ صلاحیت، وہ حکیم۔ ان کے مالک نے ایک مرتبہ کہا کہ لقمان جا کر بکری ذبح کرو، بکری ذبح کر دی۔ کہا لقمان اس میں سے دو ایسا پارٹ، دو ایسا حصہ نکال کر لے کر کے آؤ جو سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا ہو۔ زبان اور دل نکال کر لا کر رکھ دیا۔ وقت گزرا، کافی وقت بیت گیا، پھر مالک نے ایک دن کہا بکری ذبح کرو، پھر جو ہے جا کر ذبح کی۔ مالک نے کہا سب سے برا جو ہے بکری کے اندر وہ دو حصہ نکال کر لا کر رکھو، پھر زبان اور دل لا کر نکال کر رکھ دیا۔ اب مالک حیران ہوا، مالک نے سوال کیا کہ لقمان جب بہت پہلے تم سے کہا تھا کہ سب سے اچھا دو حصہ نکال کر لے کر آؤ، تب بھی زبان اور دل نکال کر لے کر کے آئے تھے، اب جب میں نے کہا کہ سب سے برا حصہ نکال کر لے کر کے آؤ تب بھی زبان اور دل لا کر نکال کر رکھ دیے ہو، حکمت کیا ہے؟ کہا آقا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اچھی رہیں زبان اور دل تو ان سے اچھا کچھ نہیں ہے، ان سے بہتر کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں خراب ہو جائیں تو ان سے خراب کوئی نہیں ہے۔ یہ دو اگر اچھی ہیں تو ان سے اچھا کچھ نہیں، اور اگر یہ دو بری ہیں تو ان سے برا کچھ نہیں۔ ہماری مثال بھی ایسی ہے، اگر زبان اور دل اچھا ہو جائے نا تو پورا انسان اچھا ہو جائے، اور اگر زبان اور دل برا ہو لباس کتنا خوبصورت ہم پہن لیں اچھے نہیں ہو سکتے، اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں، اس مقصد کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں بتائیں گے، اپنے انداز سے اپنے بچوں تک یہ نصیحتیں پہنچائیں گے کہ جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور جس کا تذکرہ عرش والے نے اپنی کلام میں، مقدس کلام میں، قرآن مجید میں کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قرآن میں اس طرح دیکھو تذکرہ کس طریقے سے کہ سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں بات کی۔ عقیدہ سمجھتے ہیں نا، میں بار بار کہتا ہوں کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بات کی بات ہے، پہلے آپ جو اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے ماننے میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تب بعد کی باتیں، اگر وہ غلط تو بعد کی چیزیں آپ کتنا بھی اچھا کر لو وہ تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب کہ لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے لقتے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔
اللہ کے ساتھ کبھی ساجی نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی پارٹنر نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص کرنا، اس میں کسی کو پارٹنر ساجی شریک نہیں بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ دے وہ گائیں کسی اور کا، کھلائے وہ بات کسی اور کی کریں، پلائے وہ اور تعریف کسی اور کی کریں، زندگی کی نعمت وہ دے سجدہ کسی اور کی کریں، سب کچھ لٹانے والا وہ، سب کچھ دینے والا وہ، لیکن کسی کی چوکھٹ پر، کسی غیر کی چوکھٹ پر حاضری دے۔ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے، میرے بیٹے، میرے لقتے جگر، کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ پہلی نصیحت دی، یہ پہلی نصیحت دی، اور جان لو یہ بہت خاص نصیحت ہے۔ اپنے بچوں کو شرک جیسے گناہ سے بچانا یہ ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ بچے کو ذرا بخار ہوا، مولوی صاحب ڈر رہا، راتوں میں چوک کر کے اٹھ جا رہا، وہ فلاں صاحب بولے یہ دھاگا باندھ لو، کچھ نہیں ہوتا، باندھ دیے دھاگا۔ بچپن سے ہم توحید کے بجائے اپنے بچوں کا عقیدہ بگاڑ کر شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا خاصا نہلائے دھلائے، پاؤڈر لگائے، کالا ٹپکا لگا لیا، کہیں کو مولوی صاحب وہ نظر نہیں لگتی۔ یہ کیا؟ اپنے بچوں کو بچپن سے بجائے توحید کی تعلیم دینے کہ ہم شرک کی تعلیم دیتے ہیں کہ بچانے والا وہ نہیں، یہ کالا ٹپکا ہے، بچانے والا وہ نہیں، یہ دھاگا ہے۔ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ اور یہاں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لقمان علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو، انہوں نے اپنے بچے کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے کبھی شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، شرک جیسا عظیم گناہ۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب وہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ باتیں ہیں شرک کی قرآن میں، وہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے اوپر یہ فٹ آتی ہیں۔ لیکن ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں نا مولوی صاحب، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے، ہم تو رسول سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں، یہ آیتیں، یہ شرک والی باتیں ہمارے اوپر فٹ نہیں آتی ہیں۔ تو پڑھو قرآن، سورہ یوسف، اللہ نے کیا کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان کے باوجود بھی کتنے لوگ مشرک ہی ہیں، ایمان کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب تو اللہ نے بھی کہہ دیا نا کہ ایمان والا بھی مشرک ہو سکتا ہے، ایمان تو ہے ظاہراً لیکن عمل اس کا شرکی ہے، اور اس گروپ میں تو کتنے سارے مسلمان چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ نصیحت تھی لقمان علیہ السلام کی عقیدے کے تعلق سے۔ اور دیکھو آگے نصیحت کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، معمولی ہو، باریک ہو، دکھائی نہ دے، نظروں سے اوجھل ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو یا آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو یا زمین میں چھپی ہوئی ہو، اسے اللہ قیامت والے دن ضرور لائے گا۔ اللہ بڑا باریک بھی اور خبردار ہے، اللہ سے کوئی چیز میرے بچے چھپ نہیں سکتی۔ سمجھاؤ اپنے بچوں کو، نصیحت دو اپنے بچوں کو، بتاؤ انہیں کہ میرے بیٹے تم چھپ کر کے کسی سے چیٹنگ کرو گے، اللہ جانتا ہے۔ سمجھاؤ اپنی بچیوں کو، خوف خدا، خوف الہی دلوں کے اندر ڈالو، بتاؤ انہیں کہ تم چھپ کر کے بھی کسی کو کچھ لکھو گے یا لکھو گی، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تم لحاف کے اندر چھپ کر کے اندر موبائل کا استعمال کرو گے، اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ قیامت والے دن یہ تمام فائل اللہ رب العالمین لے کر کے آئے گا، گرچہ تم ڈیلیٹ کر دو، تم مٹا دو، مگر یہ تمام کے تمام فائل اللہ رب العالمین قیامت والے دن لے کر کے آئے گا، کیونکہ وہ بڑا لطیف ہے، بڑا باریک بھی ہے اور بڑا خبردار ہے۔
اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اب اس بات پر میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کی باتیں اپنے بچوں کے سامنے کتنی مرتبہ ہم کرتے ہیں۔ ہم سماج کا رونا تو روتے ہیں، سماج کا رونا روتے ہیں کہ سماج بڑا غلط ہو گیا، سماج بڑا غلط ہو گیا، مسلم بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ ابھی بریلی کا واقعہ ہے کہ ایک مسلم بچی نے شادی کر لی جو ہے غیر مسلم بچے، اور ایک بچی کی کتنے سارے واقعات ہیں اور کرتی جا رہی ہیں۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کے ایک وجہ نوجوان بھی ہے کہ جو ٹائم پر شادیاں نہیں کرتے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان سکسیس نہیں ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں اس عنوان پر۔ ہمارے نوجوان آپ جا کر کے اسکولوں میں کالجوں میں دیکھ لو، مسلم نوجوانوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہ وہ بورڈ پر جہاں اچھے بچے پڑھنوں کی لسٹ لگائی رہتی، فوٹوز لگائے ہوتے ہیں، کتنے مسلم بچوں کی تصویریں وہاں پر ہیں۔ مسلم بچیوں کی تصویریں آپ جگہ جگہ دیکھ لو گے، لیکن بچوں کی نہیں دیکھو گے۔ ان کو مہنگا فون چاہیے، ان کو گاڑی چاہیے، ان کو کھیل کود تماشا چاہیے، پڑھائی 0%، ہر سال ان کے سبجیکٹ رک جا رہے ہیں۔ بچیاں ہماری پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک بچی، ذرا سوچئے آپ، اس سماج کے اندر جو موجودہ دور ہے، وہ جب ایک سکسیس بنتی ہے، اچھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے، تو وہ نوجوان جو اس کے بازو میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو اپنا جیون ساتھی بنائے گی؟ وہ کیسے بنائے گی؟ وہ اوپر سے تعلیم، دینی تعلیم ندارت ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، رسول کی محبت نہیں، دین اسلام کی کوئی چاہت نہیں۔ ہم نے شروع سے ہی اس کو لگا دیا پڑھائی پر کی ریس لگی ہوئی ہے، پڑھائی کرو پڑھائی کرو پڑھائی کرو۔ ہم نے ایسے اسکولوں میں اس کو ڈالا کہ جہاں لباس کے نام پر جو ہے اسکرٹ پہن کر وہ جاتی۔ میری سمجھ میں کبھی کبھی یہ نہیں آتا کہ ایسی لباس کا پڑھائی سے کیا کنیکشن ہے۔ یعنی اگر ایک بچی پورا لباس پہن کر جائے تو کیا اس کو پڑھنا نہیں آئے گا، یا اس کو بورڈ دکھائی نہیں دے گا، یا ٹیچر کی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے سماج کے اندر کہ اسکولیں ہاف لباس پہننے کے لیے کہتی ہیں، وہی بچے پورا 8 کے 9 کے بچے پورا فل ڈریس پہن کر جا رہے ہیں، اور وہی بچی ہاف پہن کر جا رہی ہے، اس کی ٹانگیں دکھ رہی ہیں، ہاں، جبکہ وہ بالغ ہو چکی ہے، اس کا پورا جسم پردہ ہے۔ ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے رشتہ داروں میں جا رہے ہیں، اس کو حجاب لگا کر لے کر جا رہے ہیں، اسکارف پہنا کر کے بچی کو، بچی بالغ ہوگی، 17 18 سال کی ہوگی، 16 سال کی ہوگی، 15 سال کی ہوگی، ہم اس کو حجاب لگوا کر لے کر جا رہے ہیں، محلے میں اس کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں، بچی بالغ ہو گئی ہے نا۔ لیکن اسی بچی کو ہم اسکول کس انداز سے بھیج رہے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ یعنی اسکول میں فرشتے رہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وہاں بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں، پڑھانے والے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ساتھ میں پڑھنے والے بچے، وہ فرشتے سب رہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے؟ پھر ہم سوچتے ہیں سماج بڑا گندا ہوتا جا رہا ہے، سوسائٹی بڑی گندی ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں بچوں کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہو، ان کے شرم و حیا کو دھیرے دھیرے مٹایا جا رہا ہو، لباس شرم و حیا ہے، لباس شرم و حیا ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھو کہ سب سے پہلا حملہ شیطان نے لباس پر ہی کیا۔ ذرا سوچو، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے سے پہلے کیا چیز چھینی تھی شیطان نے؟ اسے لباس اتروا دیا تھا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے، اے بنو آدم، شیطان سے ہوشیار رہو، انہوں نے تمہارے دادا دادی کا لباس اتروا دیا تھا، لباس اتروا دیا تھا۔ لباس شرم و حیا ہے، اور شیطان نے سب سے پہلا اٹیک یہی کیا۔ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بہت پرانی تصویر دکھائی دی، کسی نے شیئر کی تھی، ڈالی تھی، 1920 کی تصویر، لبنان کی تصویر کسی مارکیٹ کی تھی۔ اس میں خواتین ہیں جو حجاب پہنے ہوئے ہیں، مرد ہیں پورا لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں جو انگلی پکڑ کر بچی ہے وہ ہاف ڈریس پہنے ہوئے، وہ انگریزوں والا ہے نا، اندر چھوٹا سا لباس فراک ٹائپ کا، ٹانگیں پوری دکھ رہی، وہ لباس پہنے ہوئے۔ البتہ بڑی عورتیں پورا حجاب میں۔ یہ 1920 کی تصویر ہے۔ لکھنے والے نے نیچے لکھا کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، اب لبنان کی حالت یہ ہے کہ تمام لوگ انگریزی ماڈل کپڑے پہنتے۔ بات سمجھ میں؟ وہ جو بویا تھا وہ آج ایسا کاٹ رہے ہیں۔ تو بچوں کو دھیرے دھیرے شرم و حیا ختم کی جا رہی ہے۔
اور شرم و حیا اس طریقے سے ختم کی جا رہی ہے کہ 8 9 تک 10 تک پہنچتے پہنچتے آج کل کے بچے بچیاں ایک دوسرے کو جو ہے گلاب دینا لینا کوئی فحاشی نہیں سمجھتے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایک دوسرے کو آئی لو یو کہنا کوئی فحاشی اور ریانت نہیں سمجھتے. اسلام، دین، تعلیم، قرآن، مولوی صاحب، اللہ، رسول، ماں باپ، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. محبت ہو جائے تو معاشرے نے ایسا کر دیا ہے کہ محبت سب سے بڑی چیز ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے محبت کو اختیار کر لو. اور یہ جو جھوٹی محبت ہوتی ہے، یہ ہوس والی جو محبت ہوتی ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے سب؟ کبھی غور کیا اس پر؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے غیر کوشش کر رہے ہیں سب کچھ بگاڑنے کی، غیر کوشش کر رہے ہیں سب کچھ تباہ کرنے کی، وہ تو کریں گے ہی، وہ تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے کرتے ہوئے آئے ہیں، قیامت تک شیطان تو لگا ہی رہے گا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی بچاؤ کے لیے؟ کبھی تہذیب کا ڈریس پہننے کی تعلیم جب اسکول والے دیتے ہیں کہ آج بھائی یونیفارم نہیں پہننا ہے، آپ کوئی بھی نارمل ڈریس پہن کر آ سکتے ہو، آج ٹیچرس ڈے ہے، آج جو ہے وہ چلڈرنس ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، پہن کر کے آؤ. تو ہم اپنی بچیوں کو اس دن حجاب پہنا کر بھیجا سکتے ہیں نا، اور بولیں گے بھی نہیں، اتنا نہیں بولیں گے. اس دن آزادی ہے، کچھ بھی آپ پہنا کر بھیجا سکتے ہو. مگر اس دن ہم ساڑی پہنا کر بھیجاتے ہیں. آج ٹیچر دے ہے نا تو ذرا ساڑی پہن کر کے جائیں. ہم نے اپنی بچی کو کیا تعلیم دی؟ اور یہ سماج میں ہو رہا ہے، سنی سنائی باتیں نہیں. یہی بچی آگے چل کر کے جب بغاوت کرے گی اس کے دماغ میں آئے گا کہ سب کچھ ایک ہیں، یہ تو سب خالی ایسے کہنے کی باتیں ہیں، سب کچھ ایک ہیں، بس ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، دین دھرم یہ سب کوئی لینا دینا نہیں ہے. تب آپ کہو گے کہ دیکھو سماج کتنا غلط ہو گیا، مولوی صاحب لوگ خطبوں میں بات نہیں کر رہے اس موضوع پر، دیکھو بچیاں برباد ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے تعلیم کون سی دی؟ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا، ورنہ اس موضوع پر اور بھی بات کرتا. بہرحال لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہا میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر چیز بھی کسی پہاڑ میں چھپی ہوئی ہو، زمین میں آسمان میں کہیں بھی چھپ جائے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھنے والا ہے. اس لیے تم اللہ کی نظروں سے کچھ بھی کر کے بچ نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ خیال رکھو، تم کہیں بھی ہو، دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، مگر یہ احساس تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس جگاؤ اپنے بچوں کے اندر جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کے اندر جگائی. اچھا یہ تو الگ بات ہو گئی. اب دیکھیے اصلاح کر رہے ہیں اعمال کی. کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر. اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر. جس گھر میں ماں بھی سو رہی ہو، جس گھر کے اندر والد بھی سو رہا ہو، جس گھر کے اندر بڑے بزرگ سب نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہوں، بچے اس گھر کے نمازی کیسے ہو سکتے؟ تمہارے مرنے کے بعد یہ بچے تمہارے لیے دعا تک نہیں کر سکتے. ہاں کسی کرائے پر حافظ صاحب کو بلا کر، کرائے پر کسی عالم صاحب کو بلا کر قرآن خوانی کروا دیں گے. ایسے بچے جن کو یہ تعلیم آپ دے کر کے جا رہے ہو، ایسے بچے آپ کے واسطے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے. اس لیے سب لوگ سوچو، یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ آپ کا مستقبل ہونے کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ ہیں. آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ بچے جو بھی نیک کام کریں گے اس کا پروفٹ، اس کا حصہ آپ تک پہنچے گا. اور آپ جب ایسا بنا کر جاؤ گے تب، نہیں بنا کر جاؤ گے تو نہیں پہنچے گا. لقمان علیہ السلام نے کہا اقم الصلاۃ، میرے بچے نماز قائم کر، نماز قائم کر. بچہ ایک دن دو دن اسکول نہ جائے، ہم تھپڑ مارنے لگتے، ہم تھپڑ مارنے لگتے ہیں، پنش دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں. تو اسکول کیوں نہیں گیا؟ اتنی مہنگی کتابیں، یونیفارم، فیس، سب کچھ برباد جا رہا ہے اور تو اسکول نہیں جا رہا ہے، تیرے مارکس اتنے کم ہیں، اتنا غصہ آتا ہے. وہی بچہ جب نماز کو نہیں جاتا تو غصہ کیوں نہیں آتا؟ جبکہ رب نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تعلیم کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہم کو؟ آگے لقمان علیہ السلام نے کہا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ،
اور لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو میرے بچے، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکو۔ ہاں تعلیم دے رہے ہیں کہ دین خالی اپنے اندر ہی مت رکھو کہ میں جانتا ہوں میں عمل کر لے رہا ہوں، نہیں، دین کو لوگوں تک پہنچاؤ بھی، جو بات تمہیں پتا چلے خود بھی عمل کرو اور کوشش کرو کہ تمہارے آزو بازو والے لوگ بھی سدھر جائیں، ان کی بھی اصلاح ہو جائے، تو ان کو اچھائی کی بات بتاؤ، ان کو برائی کی بات سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو اس معاملے میں حق بات کہتے ہوئے، سچ بات کہتے ہوئے، نیکی پہنچاتے ہوئے، دین کی تعلیم دیتے ہوئے جو تکلیف پہنچے، سامنے والا کچھ غلط سلط بول دے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے، اس پر صبر کرو، کیونکہ دین کے معاملے میں صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بہترین لوگ یہ سکھا کر کے ہم کو گئے۔ ہم اور آپ کون ہیں جی؟ ذرا سا کسی کو بولے مولوی صاحب میں بولا تھا، انہوں ایسا الٹ کر کے جواب دے دیا کہ دل ٹوٹ گیا۔ کون سا دل تھا کہ ٹوٹ گیا؟ اب ان سے بولتا نہیں ہوں، بات نہیں کرتا ہوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر، صاحب حوض کوثر، جنت کا دروازہ جو کھلوائیں گے، امام الانبیاء جو ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رخ موڑ لیا؟ نہیں نا، کیا ان کے سے زیادہ ہمارے پاس ایگو ہے؟ نہیں، ہم نہیں کرتے، دل ٹوٹ گیا۔ اس لائن میں سننی پڑے گی، ہمارے نوجوان خاص طور سے سنیں، ہمارے بزرگ سنیں، جب بھی آپ دین کا کام کرو گے، دین کے کام میں آپ کو سننا پڑے گا، میں ہوں، آپ ہوں، لوگ بولیں گے ہی بولیں گے، لوگوں کا کام ہے بولنا، اور اچھے لوگوں کا کام ہے کرتے رہنا، نیکی کا کام کرتے رہنا، رکنا نہیں، لوگ بولیں گے ہی بولیں گے، اور اس راستے میں تکلیف پہنچے گی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، میرے بچے اس حق کے راستے میں تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیونکہ دیکھو ایسے میں صبر کرنا یہ بڑے جگر والے کا کام ہے، بڑے دل والے کا کام ہے، تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ بچے نصیحت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اخلاق سدھار رہے ہیں، اخلاق، اپنے بچے کا اخلاق سدھار رہے ہیں۔ دیکھو یہ تعلیم اپنے بچوں کو دو اپنے الفاظ کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا میرے بچے، حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر تیرے پاس دولت آ جائے، روپیہ آ جائے، پیسہ آ جائے، تو ایسا نہ سمجھنا کہ غریب تو کیڑا مکوڑا ہے۔ ایک ایسا رشتہ دار جو بہت پیسے والا ہے اس کو بڑی اہمیت دینا، اور ایک ایسا رشتہ دار جو غریب ہے اس کو اہمیت نہیں دینا، ایسا مت کرنا میرے بچے، ایسا مت کرنا، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، منہ پھیر کر بات نہ کرنا، ادب سے بات کرنا، اور اکڑ کر غرور سے نہ چلنا، اکڑ کر غرور سے نہ چلنا۔ تیری چال کے اندر ایسا اسٹائل، ایسا طریقہ نہ ہو کہ جس سے لگے کہ تو غرور کر رہا ہے، جس سے لگے تو گھمنڈ کر رہا ہے۔ غرور، تکبر تیرے کسی عمل سے میرے بچے ظاہر نہ ہو۔ ہمیشہ نرمی اختیار کرنا، ہمیشہ عجزی اختیار کرنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی شیخی کھورے کو، کسی متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا میرے بچے۔ اللہ کسی غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے غرور کبھی نہیں کرنا، گھمنڈ کبھی نہیں کرنا۔ ہاں اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہیے، ایسا ہی بنانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور ہو۔ ہاں کبر و غرور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یاد کرو جب پہلی فائٹ ہوئی تھی، پہلی بحث ہوئی تھی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں، ابلیس نے کیا کہا تھا؟ غرور کرتے ہوئے تو کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے، بھلا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ غرور اس کا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہاں حباب بحر کو دیکھو وہ کیسا سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے رانگیں درگاہ کر دیا، ہکال دیا اس کو، چل نکل۔ وہ جس کا نام عزازیل تھا یا جس کا نام حارث تھا، شیطان ہو گیا، شیطان لعین، شیطان مردود، ابلیس شیطانہ لفظ سے شیطان بنا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ہر بھلائی، ہر خیر سے محروم، ہر خیر سے دوری اختیار کرنے والا شیطان ہو گیا۔ حالانکہ پہلے نام عزازیل تھا یا حارث تھا، شیطان ہو گیا اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ اللہ نہ کرے ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو، اللہ نہ کرے۔ پھر آگے آخری باتیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ فِي صَوْتِكَ، اے میرے بچے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، درمیانی چال چل، ہر چیز میں درمیانی چال چل۔ اگر خرچ کرنے کی باری آئے تو ایسا خرچ مت کر کہ فضول خرچ ہو جائے، ایسا خرچ مت کر کہ بخیلی میں آ جائے، بلکہ دونوں کے بیچ والا راستہ اختیار کر، ہر چیز میں میانہ روی۔ ایسا مت چل، چلتے ہوئے بھی ایسا مت چل، کیونکہ جب کہا نا اس سے پہلی آیت کے اندر کہ عقل کر نہیں چلنا ہے، غرور سے نہیں چلنا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی کیسے چلنا ہے، تو اس کی وضاحت کی کہ درمیانی چال چل۔ ایسا مت چل کہ مریض لگے دھیرے دھیرے، ایسا بھی مت چل کہ اتنا تیز چل کہ لوگ دیکھیں عقل کر چل رہا ہے، بلکہ درمیانی چال چل۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی آواز کو پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سمجھا رہے اپنے بچے کو کہ اگر زور زور سے بولنے والا حق ہو جائے، کہ جو زور سے بولتا ہے بحث ہو، بس زور سے بولنا شروع کر دے، اور زور سے بولنے والا حق ہے، سچ ہے، اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت زور کی ہوتی ہے، بہت زور کی ہوتی ہے۔ تو کیا گدھے کی آواز بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے؟ نہیں نا۔ گدھا، بلکہ حدیث کے اندر آیا گدھا شیطان کو دیکھتا ہے تو چلاتا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے یہ کہ جب شیطان کو دیکھتا ہے تو گدھا چلاتا ہے، اور ایسے موقع پر گدھا بولے نا تو کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ گدھا جب پکارے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ نصیحتیں تھیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی ہیں، یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی چاہیے۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ دیکھو، درخت جب نہ کومل ہوتا ہے، درخت جب نرم ہوتا ہے تو آپ جس طرف چاہو اس کو مڑا سکتے ہو۔ پتلا سا درخت ہے ابھی، اگر وہ ٹیڑھا ہے آپ سیدھا کر سکتے ہو، سیدھا کر سکتے ہو، کسی طرف لے کر جانا چاہو اس کو باندھ دو اور دوسری اسٹک سے وہ اس طرف چلا جائے گا۔ لیکن یہی درخت جب بڑا ہو جائے، موٹا، تازہ، تناور، ہیوی درخت بن جائے، پھر اس کو آپ مڑانا چاہو کسی طرف، تب نہیں مڑا سکتے۔ امید ہے کہ مثال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اچھی تربیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ باری تعالیٰ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، ہماری اصلاح عطا فرما، ہمارے اولاد کی اصلاح عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچائیں، اپنی آل اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔